آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور آپ کے گاؤں کی مسجد میں میرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ عرش آپ نہیں، مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ میری یقین مانے خوش قسمتی ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے آمد سے قبل بھی ہم کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پاک سے جب سے آیا ہوں نا ننکانہ شریف سے، تو میں نے کئی دوستوں سے کہا، میں نے کہا آج کل تو درباروں پہ بیٹھ کر صرف لنگر اور نذرانے جمع کیے جاتے ہیں، نماز کے وقت بھی پیر صاحب باہر نہیں آتے، تو ان سے پوچھے نا میرے پیر نے جماعت میں نماز نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں جی ساجی پیر نے مدینے نماز پڑھ دے رہے۔ لیکن خدا کی قسم ہے آپ نے اس درویش کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ جیڑا بزرگ خود کہتے ہو جیسی دل والے تسی کر لو، آگے تمہیں جو بھی بیماری ہے اس کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے پہلی بات یہ کہ نماز کا وعدہ کرو کہ نماز پڑھوں گا، دوسرا وعدہ یہ کرو کہ داڑھی شریف رکھوں گا، اور تیسرا وعدہ یہ کرو کہ حقہ نہیں پیوں گا۔ فرمایا تمہیں جو بھی بیماری ہے محمد عربی کے اس فقیر کے ساتھ تو وعدہ کر کہ نماز قضا نہیں کرے گا، چہرے پہ سنت رسول سجائے گا، حقہ نہیں پیے گا۔ میں تجھے سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیماریوں سے شفا کرتا ہے۔ میں کل ویسے اور بھی سوچی، میں نے کہا جس درویش نے ساری عمر بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، اس کے گھر والے خود کتنے بڑے نمازی ہیں، جنہوں نے کبھی بھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ اگر کسی بے نمازی عورت نے کھانے کو ہاتھ بھی لگا دیا تو وہ درویش پہلے بتا دیا کہ اللہ بے نمازی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ یار کمال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے میں جملہ کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، جتنے کرامات اس درویش کے صاحب ہوئے نا، شاید کہ ہمارے اس علاقے میں کسی درویش کی اتنے کرامات کا ظہور ہوا۔ یہ ایسے پیر کا بیٹا ہے، انہوں نے جیلیں کاٹی لیکن محمد عربی کے دین کا سودا نہیں کیا، سودا نہیں کیا، ختم نبوت پر پہرا دیا، سودا نہیں کیا، ناموس رسالت میں ڈٹ کے کھڑا رہا، مکان بک گئے، گاڑیاں چلی گئی، جیل میں چلے گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں درویش کا بیٹا ایسے ہوتا ہے کہ اپنی دنیا مصطفیٰ کے ختم نبوت پر قربان کر گیا۔ آج دور ختم نبوت، آج دور ختم نبوت، آج دور ختم نبوت، آج دور ختم نبوت، آج دور ختم نبوت۔ میرا خیال ہے آسانہ پاک ہے، اس میں مجھے جو معلومات بھی بتایا گیا، آپ کو سیدھی گولیاں ماری گئی۔ اللہ اللہ۔ اور ایسے بھی لوگ ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ میاں بشیر حیات صاحب ڈر گئے، لیکن انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو درویش لیٹے ہوئے تھے، شیر کا پتر ڈٹ کے کھڑا تھا، شیر کا بیٹا پھر بھی ڈٹ کے سینہ تان کے کھڑا تھا۔ آپ کے مسجد کے امام میاں ارشد صاحب یہ تو اپنے کیس میں اندر تھے، ان سے پوچھے رضوانی یہ درویش کتنے ملے ہیں؟ یہ درویش سے آستانوں پہ بیٹھ کر مریدوں سے نذرانے نہیں لیتے، یہ وہ درویش ہے جو آستانے پہ بیٹھ کر صرف لوگوں سے ہاتھ نہیں چھکواتے، یہ درویش ختم نبوت کے کیس میں اندر ہوا، آپ کے مسجد کے امام اپنے کیس میں اندر تھے، اس کی نظر پڑی
میاں ارشد کی زندگی بدل دی، جیل سے رہا ہوا، ان کو مسجد کے مصلی اور مسجد کے منبر پر بٹھا دیا ہے۔ یہ اصل درویش ہوتے ہیں۔ کیا بات! خدا دے بندیوں میں سے شکر ادا کرو، آج کی مبارک رات ہے، میرے نبی کا میلاد بھی منا رہے ہو، ایک ولی کامل کے پتر کی زیارت بھی کر رہے ہو۔ یہ یقین والے ایسا آستانہ نہیں ہے، میں دورہ ناردی لیتے گا۔ یہ لیکن کا مطلب یہ ہے کہ میں ارکان شریفی گیا اور میاں عبدالمجید صاحب کے دربار اتھی بھی میں بارہا مرتبہ گیا، وہ بھی پیار کرتے رہتے اے بھی ادھر چلے جاؤ کہ میاں صاحب چلیں گے وہ ڈبرے کے پیچھے مدرسے کا سارا انتظام انہوں نے قاری صاحب نے سپرد کر دیتا۔ سمجھ آئی تو ان کے بیٹے بھی زمینوں میں حل چلا رہے ہیں، حالانکہ پیروں کے بیٹے حل نہیں چلاتے، پیروں کے بیٹے جانور نہیں رکھتے، انہوں نے نوکر رکھے ہوتے ہیں، مفتیاں ٹکر ٹکر کھاتے ہیں، لیکن یہ درویش خود کماتے ہیں اور میرے نبی کے دین کے مہمانوں کو لنگر کھلاتے ہیں۔ دادی بندے ہم لوگ حافظ صاحب کی گلا کر رہے ہیں سننا، ایسی پیرہ دے خلاف نہیں، اللہ کی قسم ہے ایسی پیرہ دے خلاف بولو، ایسی پیرہ دے خلاف ایسی شرف خود تاجدار نے بھی مننے ہیں، ایسی کوٹلہ شریف کے خواجہ امیر الدین نے بھی سلام کر دیا، سمجھ آئی ایسی حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی سلام کر دیا۔ ای سلسلہ کوئی بھی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، جناب وہ سہروردی ہو، ہر درویش کو ہمارا سلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درویش دین کا سودا کرنے والا ہو، وہ دین کا سودا کرنے والا نہ ہو۔ ہمارا تو ان درویشوں کو کل بھی سلام ہے، خدا کی قسم ان کے جوتے اٹھانا یہ ہم اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ لیکن میں صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا فکرہ ہے، آپ ایسے درویشوں کا دامن تھامیں، ایسے درویشوں کا ہاتھ تھامیں، میں بتائیں جس کے باپ نے ساری زندگی بے نمازی بندے کے ہاتھ سے روٹی نہیں کھائی، مجھے بتاؤ کہ اس خواجہ حیات محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیٹا میاں بشیر حیات گرہ اندر کار اندر ٹکر کھا رہا، ہو سکتا ہے کہ فجر ٹائم اپنی مسجدی گئے ہوں کہ میاں بشیر حیات ستا ہوئے، لیکن دسو کہ درویش نے ساری زندگی بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، کیا اس کی بیٹی بے نمازی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا بیٹا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی بیوی بے نمازی ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں، اس گھرانے پر خدا کی قسم رب کا کرم ہے، انہوں نے ساری زندگی نبی کے ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ دامن پھڑ لو، ان کا ہاتھ تھام لو۔ اچھا آپ کہیں گے ان سے کیا ہوگا؟ ان سے بہت کچھ ہوگا، حدیث پاک ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح کے جو درویش ہوں گے ان میں سے ایک جنت کی طرف جا رہا ہوگا، گناہگار بندہ، وہ آگے نکل کے اس درویش کا دامن پکڑ لے گا، وہ کہے گا میاں جی، وہ کہے گا ہاں بھائی، وہ کہے تسی آج کلی جنت جا رہے ہو، کلی جنت جا رہے ہو، وہ کہنے بیلیاں تو کون ہے؟ وہ کہے گا حضور تو آنو یاد نہیں تسی ایک دن پاکے باڑے پینڈ آئے سی کہ میں تو آنو پاڑے پینڈ آئے سی۔ کہا جی اور میاں صاحب تسی محفل تو پہلے فرمایا سی کہ میں وضو کرنا ہے، کہ میں پانی پر لوٹا بھر کے لے آیا سی تو آنو وضو کرایا، آج تسی کلی جنت نہیں جا رہے ہو؟ کہ درویش ادھر ہی کھڑے ہو کے کہے گا یا اللہ اس بندے دنیا کے اندر میں نے ایک باری پانی پلایا سی، یا اللہ اس بندے نے ایک باری میں نے وضو کرایا سی، اللہ فرمائے گا ہوئے بندے تو میرے بندے نے وضو کرایا، پانی پلایا، جی اللہ، پھر اللہ فرمائے گا پھر یہاں گناہگار
پیچھے پیچھے تو بھی جنت میں داخل ہوگا، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے وہ بندہ اپنے مریدوں سے یہ کہتا ہو کہ میری وعدہ کر کے تو داڑھی شریف رکھے گا۔ اللہ میں تو یقین مندی گل کو ہو قسم اسی مولوی ہے نا کہ مولویوں کی علامت ہوتی ہے داڑھی شریف رکھنا، دستار باندھنا۔ یہ دونوں بھائی نہیں نا دیا سالے تے چلے جاؤ نا اس ٹائم تے آئی صاحب وہ سارے درویش علی داڑیاں مولوی تھے ایک دفعہ ڈر جاتا ہے وہ سمجھا گا کیڑے کیڑے بڑے بڑے علماء آئے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، آئی نہ سمجھ یہ ہے درویش۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا خوشیاں مناؤ کہ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی اور یہ درویش آپ کے گاؤں میں آ گئے، پہلے دن سے ہی تمہارے گاؤں پر خدا کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ یقین مانو تسی تو خوش قسمت تسی سارے پنڈ والے بھی ارشد کو جان دے ہو کہ نہیں جان دے؟ بولو یار جان دے ہو؟ ان کے دوسرے بھائی امام کیوں نہیں بنے؟ ان کے دوسرے بھائی نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کے دوسرے بھائیوں کو عزت اور سلام کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ اپنے کیس میں اندر تھے سیدی صاحب کہ حضرت صاحب بھی ہر جگہ سے ڈٹ کے کھڑے رہے۔ کیا بات ہے! مرزائیانوں انہیں نے پوری ڈانگ چاہیے، سمجھ آئی کہ تکلیفیں بھی بڑیاں آ جائے، پھر وہ بھی ایک وقت سے کہ گڈیاں بھی نائنہ لگیاں ہوتیاں سن، پھر وہ بھی ایک وقت آ گیا تو کچھ ہی نہیں رہا۔ کہ میں نے جس ٹائم آپ نے دربار کے آستانے سے بیٹھ کے ساری گل سنائی نا تو کہا کہ حضور وہ جڑے نے نا دربار وہ اپنے امتحان لیندی نے کہ دیکھو کی کرتے نے آج تو ایک دفعہ اس پاک پہ گئے کہ اللہ کی قسم جگہ نہیں سی لگتی۔ باقاعدہ میاں صاحب نے اعلان فرمایا کہ مسجد میں چلا جاؤ، عصر کی نماز کے بعد حالی ہوئے گی، اس وجہ کہ مسجد کی جگہ ہی کوئی نہیں، ہوتے جگہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ وہاں پر حاضر تھے، خوش قسمت ہو، لہذا قطعاً یہ نہ سمجھے کہ ہم پیروں کو نہیں مانتے، ہمارا کل بھی پیروں کو سلام تھا، ہم آج بھی درویشوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کا نظریہ اور عقیدہ امام احمد رضا والا ہو، جس کا عقیدہ اور نظریہ مجدد عرب ثانی والا ہو، جس کا عقیدہ اور نظریہ حضور داتا کن بشری حجویری والا ہو، جس کا عقیدہ اور نظریہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی والا ہو، وہ پیر کو کل بھی ہم سلام کرتے تھے، اس پیر کو آج بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ آپ بیٹھے نے، یہ آپ کے شہزادہ صاحب بیٹھے نے، تسی دیکھو کہ اکثر پیر اپنے منہ اور نال لئی پھرتے نے تو میری داڑھی نہیں ہوتی، لیکن نال تلائی رکھتے نے اس بات کے کل میں ٹر گیا نہ میرے سیڑھے دے رہ گیا ہے۔ سمجھ آئی انہوں نے نال رکھے تو بٹھا کے کہا چل پترا گل کے بعد چھوڑ گی تو حضور دی نعت پڑھ کے سنا۔ سمجھ آئی ہے حضور دی نعت پڑھے، داڑھی شریف جناب چہرے پر ہے۔ اس دی بھی میرے دور میں نا درویش قاری بخش صاحب دے وہ بھی جمعہ سبحان اللہ، قاری غلام رسول صاحب اس نے تحریک لبیک کے جھنڈا بلند کی ہے الحمدللہ۔ تو اے درویشوں نے اپنے ننکانہ میں کہ ننکانہ لوگ کہتے سے میں ننکانہ صاحب ہے نہ کہ سفر کر جو صاحب میں چھٹ دے ہو، اور ان کے درویش آ کے بیٹھے نے انہیں ننکانہ شریف ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ لوگ کہتے سے کہ ننکانہ صاحب ہے میں کہ وہ چھٹ دیا، اب صاحب نہیں کہنا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسروں کی وجہ سے ان کو صاحب کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم ننکانے کو ننکانہ شریف اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں پر ایک مخصوص طبقہ رہتا ہے، ہم ننکانے کو شریف اس لیے کہتے ہیں کہ شیر ربانی کا شیر میاں حیات محمد وہاں پہ جلوہ کر میری بات سمجھ آئی؟ کیا؟ نہیں آئی؟
حضور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا کہ نہ بولو تو سی حضور دادا صاحب لاہور جنہیں تو حضور سوچ رہا ان کے بعد ایک آدمی آیا اور بیٹھا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تو کہنے لگا حضور ہن میں نے اجازت دیو کہ میں ہن گھر چلنا کہ آپ فرمان لگے میری جان تو پہلے جان کے صحیح کوئی کام سیکھ کے میں آیا سبحان وہ کہنے لگا حضور اصل بات یہ ہے میں سنیا سی کہ تسی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہو میں تو تمہیں ویکھن آیا سی آپ پہ فرمان لگے بیری آپ پہ سارے اندر کوئی گل دیکھی بندہ کہنے لگا نہیں میں تو کچھ نہیں دیکھا آپ فرمان لگے بیری آپ پہ سامنے ایک گل کا جواب دے کے سمجھائیں انہیں کہا جی دسو آپ نے فرمایا بیری تو سارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا یہ ساری عملاں دیکھیاں انہاں کہ حضور میں تو 4-5 دن رہا میں تو تمہارے سارے کام دیکھے توجہ نال گل سن داتا صاحب فرما دیا سارا کوئی کام نبی کریم علیہ السلام کے سنت کے خلاف دیکھے کوئی سارا کام سنت کے خلاف انہیں کہا نہیں فرما پھر 10 اس تو بڑی ہوڑ کے بھی کرامت دیکھ رہی ہے حالانکہ یہ نہیں تھا کہ وہ کرامت نہیں دکھا سکتے تھے سمجھ آئی انہوں نے تو مسجد بنائی تو مولویہ نے کیا میں تمہارے مسجد جیرا محراب ہے نا وہ قبلہ بل سدھر نہیں آپ نے فرمایا چل پہ مغرب کی نماز آ کے میرے پیچھے پڑھ لینا اور مغرب ٹائم جس ٹائم اقامت ہوئی کہ حضور دادا صاحب نے تکبیر کہی اور فرمایا وہ سامنے بیٹھو کہ لاہور کھڑے سارے مولویہ نو دادا صاحب نے قبلے کی زیارت کرا دی یہ وہ مرد کلندرے میں بڑا غور کیتا حضور چشتیوں کے شہنشاہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس نے جدھر نظر اٹھنی سی نا لوگ کلمے پڑھنے سی 99 لاکھ بندے کلمہ پڑھا چلے کہ ہوئے توادہ میری گل غور نال سن لو کہ سارے اپنے بھی بڑے ذوق نال سن دینے کے اندر بھی وہ کسی کے خلاف گل نہیں کرتا طارق جمیل میں کہ اس سے جو منحوس منظر دنیا جھوٹ کوئی نہیں کرنا سمجھائیے پچھلی دن جو سوشل میڈیا پہ دیکھے اسی کا گردوارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہاں جی میں کہ واہ میرے ربا تیرے کم کس نے مجھے سکھا دے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا دیتا اور کوئی تو وہ ہے کہ جو امام الانبیاء کے گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ رب نے کم ہے نا کسی کو تو جا کے کھڑا کیا تو گردوارے میں اور کوئی جا کے کھڑا ہوا تو امام الانبیاء کے قدموں میں میں کہ یہ تو نصیب کی بات ہے کوئی گردوارے میں کھڑا نظر آتا ہے کوئی امام الانبیاء کے دوبارے پہ کھڑا نظر آتا ہے میری بات سمجھ آئی تو یہ تو کرم نوازیاں ان کی ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ بندہ اس نے بھی آ کے دادا صاحب بیٹھے قدمہ نے پاسے بیٹھے اور جس نے رخصت ہو کے جانے لگے تو انہوں نے کیا فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کاملانہ رہنما تسی تو خوش قسمت حالے میں وہی بار بار ریپیٹ کر رہا کہ اوے باقر باڑے کے رہنے والوں تم خوش قسمت آج دی مبارک رات نبی کا میلاد بھی ہو رہا تو بزرگوں کی زیارت بھی ہو رہی سمجھ آئی میں بات ختم کرنے لگا ہوں میں نے جو آیت پڑھی نا اس نے اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے فَلْ يَفْرَحُوا بس چاہیے کہ خوشیاں مناؤ کیا کرو خوشیاں مناؤ بولو فضل مل جائے اور رحمت فضل اور رحمت کیا مل جائے فضل اور رحمت تو پھر کیا کرو بولو کیا کرو ایک بات بتاؤ رسول کریم علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا فضل ہے بولو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی فضل ہے قرآن کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل ہے. یہ رب کا قرآن کہتا ہے. اور نبی سے رحمت بھی بڑی کوئی نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو رسول اللہ سے بڑی رحمت دنیا میں بولو. رسول تو بڑی کوئی رحمت ہے. سارے نہیں بول رہے. رسول سے بڑی رحمت کوئی ہے؟ رسول سے بڑا اللہ کا کوئی فضل ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر کیوں ہم رسول اللہ کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں؟ ہاں جی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمت مل جائے تو اس پر کیا کرو؟ اس کا چرچا کرو. نعمت مل جائے تو اس کا. ایک بندہ رسول اللہ نے کچھ آیا نا, اس کے کپڑے میلے کچیلے, بال بکھرے ہوئے, مٹی لگی ہوئی. تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا اوئے اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا. اس نے کہا حضور اللہ کا بڑا کرم ہے. فرمایا جب اللہ کا کرم ہے تو پھر اللہ کا کرم اور خدا کی نعمتوں کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ پھر اظہار بھی کر. بھئی اولاد سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر, جائیداد سے بڑھ کر, ساری دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت امام الانبیاء کی ذات ہے. لہذا جس مہینے میں امام الانبیاء آئے اس مہینے میں گج بج کے خوشیاں منانیاں چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. برتیاں تے لانے, برتیاں تے لانے, مننا تے لانے. آئی میری بات سمجھ. خدا کی سب سے بڑی رحمت بھی رسول اللہ کی ذات ہے. خدا کا سب سے بڑا فضل بھی رسول اللہ ہے. خدا کی بڑی نعمت بھی اللہ کے نبی ہیں. تو جس مہینے میں اللہ کے نبی آئے اس دن خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور خوشیاں بھی منانی چاہیے. حضرت صاحب شہزادہ صاحب میں گل ہو رہی تھی, آپ مدینہ پاک کئی بار تھے, اللہ کا کرم ہوا. زیادہ نہیں تھی ایران, عراق, ہون بھی جا رہے تھے اگلے 11ویں شریف والے مہینے. اچھا یہ اندر دیشن نا اللہ نے فضل نہ رسول خوص بات 11ویں آنے بھی بنا دیا. سبحان اللہ. انہوں نے مسجد کا نام مسجد خوصیہ, انہوں نے مسجد کا نام بھی خوصیہ مسجد, انہوں نے مدرسے کا نام بھی خوصیہ. اللہ اکبر. کہا کہ ایک ہی چندہ پر تیر ہے. میرا بندہ بلدے نے میں کدھر جانا ہونا کہ میں خوصیہ مسجد جانا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کی والد گرامی جب نمکانہ تشریف لائے تھے نا تو ان کے وہ دوسرے نمبر والے بڑے رہتے سن. انہوں نے پھر شکایت لائی. اللہ پاک نے پھر ان کو ایسے نواز اللہ کہ جب اوقاف والے آئے نا تو انہوں نے کہا او مولوی صاحب ہو تسی بھی کی کرنے لگے ہو. تو انہوں نے والد گرامی فرمان لگے بیٹیا اسی بھی مسجد بنا لگے. انہوں نے کہا کہ یہ تو سرکاری زمین ہے, اوقاف دی تسی نے مسجد کی میں بنا سکتے. آپ نے فرمان بیٹیا پہلے جا کے اپنے فائل پہ چیک کرو, اپنے فائل پہ چیک کرو. وہ جس نے کہے انہوں نے اپنے کاغذ دیکھے ہیں کہ اس جگہ کے بارے لکھا کسی کاغذ میں یہ جگہ خوصیہ مسجد. سمجھ آئی؟ یہ مست جگہ خوصیہ مسجد بھی ہے. اللہ نے فضل دار آج وہاں پر خوصیہ مسجد بھی ہے, آستانہ بھی ہے, بزرگوں کا احبار بھی ہے. سینکڑوں بچیاں قرآن پڑھتی ہیں, حدیث پڑھ رہی ہیں, بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے قیامت کے دن تک یہ آستانہ اس طرح ہی قرآن اور حدیث کے فیضان کا سر چشمہ رہے گا. کیوں؟ اس واضح کے یہ بھوکا میں نہیں لایا, یہ اللہ کے مدینے لایا. اللہ جانے کیوں نہ کاغذیں جو مسجد غوثیہ کنے لکھے ہیں. سمجھ آئی؟
इधर रब जाने। अब उस जगह को कोई मिटा सका, यहाँ पुलिस आई लेकिन कुछ कर न सके, यहाँ एजेंसियां आई कुछ न बना, यहाँ गैरों ने आकर गोलियां चलाई, अल्लाह ने दरवेशों की हिफाजत फरमाई, वहां से बच गए। आज भी डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह डट के खड़े रहेंगे, इसलिए कि जो नबी के फकीर होते हैं वो तख्ते सिकंदरी पर नहीं थूकते, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ हो जिसका तेरी गली में। मैं कहता हूँ आज किसी बंदे का ऐसे चोरा ताल्लुक होवे ना कि वो बड़ा चाड़ा होके करता है, वही इलाके के ऐसे चोर से मेरा ताल्लुक है। किसी का डीएसपी नाल होवे तो उसके अंदर हवा मुश्किल कोई ज्यादा होती है कि किसी नाल ऊपर डीपीओ नाल टक्कर होवे ना तो उनके करदरी तो पूरा गार्डन होता है। गार्डन देखे उनके दूसरी खत्म कर देते। हाँ जी, वो पूरा गार्डन ही उनके अंदर होता है कि ना के हमारा किससे ताल्लुक है। हम अल्लाह की कसम इमरान खान वाले नहीं अजी बूटी कल वही है ना भाई, इमरान खान वाले कहता ही है तो कभी कहना नहीं या अगर सिखाइए नवाज शरीफ वाले आप लोगों ने कहना पटवारी, ठीक है ना पटवारी ये एक सैयद की जुबान निकाल दे भाई, असी हाँ इमामुल अंबिया वाले, अब तो है सरकार वाले, और नबी के दीवानों को यूथिया नहीं कहते, नबी के दीवाने को पटवारी नहीं कहते, नबी के दीवाने को लोग आशिक रसूल कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं, हम किसके हैं? हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम हुजूर और सिफात वाले हैं, हम कहते हैं तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सद और सद से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सद और सद से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमारा ताल्लुक इमामुल अंबिया के साथ है, मिलाद मनाएं, खुशियां करें। मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे नबी से बढ़कर फजल बोलो कोई नहीं, मेरे नबी से बढ़कर फजल कोई नहीं, मेरे नबी से बढ़कर रहमत कोई नहीं, मेरे नबी से बढ़कर नेमत कोई नहीं। इन नेमतों पर शुक्र अदा करते हो, औलाद पर खुशियाँ, मकान पे खुशियाँ। आज मैं मियां साहब दुआ कर दो, मैं नया मकान बनाया, मेरा पुत्र होया, इस वक्त मैं मिठाई का डब्बा लेके आया, मैं कि वो मिठाई तेरे अंदर चली जाती है, मेरे नबी दी मिलाद का लंगर पकाया जाए तो तुम मुंह बना के बह जाना है। समझ आई? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर आप 8 मरतबा गए, मैं खुद एक बार मस्जिद नबवी बैठे सी, मेरी गल सुन लो, दिन सी सुमार का पीर दिन सी असर तो बाद निकाले, और असर तो बाद मस्जिद नबवी शरीफ की दस्तरखान शुरू हो गए, दस्तरखान बिछाने, उम्मत खदरा के सामने मस्जिद वाले पास एक मनहूस बैठ के उर्दू ही बयान कर दोगे राजी शक्ल अंदर दिमाग का काला, वो बयान कर रहा, और बयान में क्या कर रहा है? कह रहा है, किसी ने सवाल किया नबी का मिलाद मनाना कैसा, मैं खुद मस्जिद नबवी में बैठा था, नबी का मिलाद मनाना कैसा? वो कह रहा है नबी का मिलाद मनाना बिदअत है, न नबी ने मिलाद मनाया न नबी के सहाबा ने मिलाद मनाया। मैंने कहा अल्लाह ताला अपने नबी के दुश्मनों को ऐसे जलील करता है। तवज्जो, उसने ये सवाल का जवाब दिया, थोड़ी देर के बाद कहने लगा ओए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, वो बंदे को कहने लगा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। उन्होंने कहा जी अच्छा आगे होने लगे, पीछे देखा तो वो कहने लगा आगे हो जाओ ताकि दस्तरखान बिछाने वालों को तकलीफ ना हो। वो मौलवी कहने साथ बताने लगा, पता है पीर वाले दिन मस्जिद नबवी में दस्तरखान क्यों बिछाए जाते हैं? इसलिए बिछाए जाते हैं कि पीर वाले दिन इमामुल अंबिया की विलादत वो खुद ही दसण लगा, और आगे फिर बताने लगा मदीने वालों का ये तरीका बड़ी देर से चला आ रहा है कि पीर वाले दिन रोजा रखते हैं। क्यों रोजा रखते हैं? इसलिए कि रसूलुल्लाह पीर वाले दिन रोजा रखते थे। और हुजूर से पूछा गया या रसूलुल्लाह
والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں فیہ ولدت، اس لیے کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ وہ بندہ ساتھ بتا رہا ہے میلاد بنانا بدعت ہے، ساتھ ثابت بھی کر رہا ہے کہ رسول اللہ پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، مدینے کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور مسجد نبوی میں دسترخوان بچھا کر خود بھی روزہ افطار کرتے ہیں، نبی کے دیوانوں کو بھی روزہ افطار کرواتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اوے ڈائی جے تار حسین تے پھر تار کیوں نہیں جاندا؟ جیڑا نہیں صدقہ سونے نبی دا کھاندا ہے او کنجر ڈب کے مار کیوں نہیں جاندا؟ تاجدار ختم نبوت۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے ایک بات لکھی، آخری بات سن لیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری فتح الباری، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا فتح الباری بخاری شریف کی شرح، اور اس حدیث سے بعد یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے۔ میں ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عباس رسول اللہ علیہ السلام کے چچا، سرکار کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں لما مات ابو لہب، ابو لہب مر گیا، ابو لہب مر گیا، ثم رأیتہ فی منامی، پھر میں نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا۔ یہ حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں ابو لہب مر گیا، کافر تھا وہ ابو لہب جس کے مذمت نے رب نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا خواب میں، اور کب دیکھا؟ بعد الحول، 1 سال کے بعد۔ اور کس حالت میں دیکھا؟ فرمایا میں نے اس کو دیکھا فی شر حال، بڑی بری حالت میں دیکھا، عذاب میں گرفتار تھا۔ جب عذاب میں گرفتار تھا میں نے خواب میں دیکھا تو مجھے کہنے لگا تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی آرام اور سکون نہیں ملا، مجھے کوئی آرام اور سکون نہیں ملا۔ ہاں اتنی بات ہے، اتنی بات ضرور ہے الا ان یخفف، الا کہ مگر یہ ہے کہ بے شک مجھ پر پیر والے دن، سمار والے دن، پیر والے دن میرا عذاب کم ہو جاتا ہے، پیر والے دن میرا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس صبح اٹھے، خواب بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے لوگوں تم جانتے ہو کہ پیر والے دن ابو لہب کے عذاب میں کمی کیوں ہوتی تھی؟ فرمایا خود حضرت عباس نے اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، اس لیے کہ پیر والے دن رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب پیدا ہوئے تو آگے فرماتے ہیں وَقَالَتْ سُوَيْبَةُ بَشَّرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهِ، سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، نوکرانی، اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی کس بات کی؟ کہ اللہ نے تیرے بھائی عبداللہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ فَأَعْتَقَهَا، ابو لہب نے اس لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا۔ میری بات سمجھ آئی؟ ابو لہب مرا، حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، عذاب میں گرفتار تھا، کہنے لگا پیر والے دن میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے لوگوں جانتے ہو پیر والے دن عذاب میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ نہیں، فرمایا اس لیے کہ جب سرکار دنیا میں آئے تو سویبہ لونڈی تھی ابو لہب کی، اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس وجہ سے ابو لہب کو قبر کے اندر عذاب کم دیا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک کافر ہو کر، میری بات سنیں پوری تقریر کا خلاصہ، ایک کافر اور ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، ایسا کافر
اگر ہمارے نبی کو اپنا نتیجہ سمجھ کر خوشیاں منائے تو اس کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ محمد عربی کا غلام رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان کر اگر خوشیاں منائے گا تو اس پر خدا کی رحمتوں کی برسات کا کیا حال ہے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ ایک کافر پر جب اللہ کی یہ مہربانی ہے تو پھر آپ خود اندازہ کریں، آپ نے میلاد کی محفل سجائی، آئے بیٹھے، لنگر پکایا، حضرت صاحب کو دعوت دی، مجھے مدعو کیا، مل بیٹھ کر ہم نے اللہ والوں کا ذکر کیا، اللہ کے نبی کا ذکر کیا۔ اور کیوں کیا؟ کہ یہ اللہ والے اللہ کے مقبول بندے ہیں، امام الانبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اور پیارے نبی ہیں۔ ایک کافر پر کرم نوازی ہو سکتی ہے تو آپ پر خدا کی رحمت اور کرم نوازی کا عالم کیا ہوگا؟ پورا مہینہ میلاد کا ہے، میلاد منائیں، ضروری نہیں کہ آپ ہمیں بلائیں۔ سمجھ آئی؟ ایک بندہ نہیں بلا سکتا، ساؤنڈ نہیں لگوا سکتا، گھر میں 2-4 چیزیں پکا کے رکھ دیں، میرے نبی کی نعت پڑھ دیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، کل واللہ شریف پڑھ دیں، درود پاک پڑھ دیں، اور پھر عرض کر دیں سونیا میری اتنی ہمت ہے، میں نے اپنی ہمت طاقت کے مطابق تیرا میلاد منایا، یا تو راضی ہو کر انعام اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ جہاں بھی میلاد کی محفل ہو، شوق کے ساتھ باوضو جایا کریں، بیٹھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، یاد رکھا کریں، اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ لیکن پھر آخر میں وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے کی تھی، ہر جبے ہر دستار والے کے پیچھے نہ جانا۔ میری بات سمجھ آئی؟ ایسے اللہ والے کا دامن پکڑنا کہ جس کو تم دیکھو اس کا اٹھنا بھی نبی کے سنت کے مطابق ہو، اور ایک بات بتاؤں، اس کا چلنا بھی نبی کے سنت کے مطابق ہو، اس کی صورت بھی نبی کے سنت کے مطابق ہو، اور اس کی سیرت بھی رسول اللہ کی سیرت بھی سنت کے مطابق ہو۔ ان کے پھر ایسا جب بندہ بن جاتا ہے نا کہ ان کو ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ان کی نظر پھر مریدوں کے نظرانے پہ نہیں ہوتی، وہ پھر پتہ کیا کرتے ہیں، وہ میاں حیات محمد صاحب کی طرح اس طرح 2 انگلیاں کر کے، سمجھ آئی؟ ایسے طرح ہی دیکھتی ہیں، اس طرح تو میرا مراد نہیں کہ بالکل ہی میں تشبیہ نہیں دے رہا، سمجھانے واسطے کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر 2 انگلیاں ایسے کر کے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلانی چیز چاہیے تھی، آپ فرمایا کتنے پیسے چاہیے؟ اتنے، پھر یہ 2 انگلیاں اندر جاتی تھی، اب نیا 100 روپے کا نوٹ آیا، یہ اللہ جانے کہ وہ پیسے، اور یہ حضرت صاحب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے درویشوں کے قدموں میں سارے خزانے رکھ دیتا ہے، پھر ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین مانو، مجھے دیکھنے والوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں بس وہ ایسا ہوتا تھا کہ 2 انگلیاں اندر جاتی تھی، اور 100 روپے کا نوٹ، اس کا اوپر بڑا نوٹ 100 کا ہوتا تھا، 100 کا، تو وہ اس طرح کرتے تھے تو اندر سے نیا نوٹ، پرانا بھی نہیں، بالکل نیا 100 کا نوٹ وہ جہاں کرتے تو 100 کا نوٹ پورا پارا۔ وہ درویشوں کے قدموں میں پھر سارا کچھ اللہ ڈھیر کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس طرح کے درویش اور اللہ تعالیٰ کے سچے لوگ جو ہیں ان سے ہماری عقیدت اور محبت پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بات پوچھی نا تو آپ کا فیضان تھا یا جو بھی تھا، میں میلاد کی گل کرنی سی، لیکن مجتمع گل میرے کو بڑی بھی سیدھی گل ہے، ادھر بھی گئی اور ادھر بھی گئی، لیکن بس وہ اپنے میرے جذبات تھے جس کو میں قابو نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میں نے یہ باتیں سنی تھی، کبھی بیان نہیں کی تھی۔ آج موقع ملا کہ آج تیرا بزرگت بھی نال ذکر ہو جائے، تو امام الانبیاء کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاضری اپنے بارگاہ پاک میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔